अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड में मैं हूं चौधरी जावेद और आज हमारा मौजू फॉरेन फंडिंग केस है। हम आपको बताएंगे कि फॉरेन फंडिंग केस है क्या, इस मुकदमा में अभी तक क्या क्या हुआ है और आगे क्या क्या हो सकता है। ये तफसीलात भी हम आपसे शेयर करेंगे, मगर पहले इस केस का मुख्तसर सा बैकग्राउंड। नाजरीन, अकबर शहजाद बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मेंबरों में शुमार होते हैं। ये 2011 से पार्टी के अंदर फंड्स के हवाले से मुतमईन नहीं थे। उनका कहना था कि हमारी पार्टी एंटी करप्शन का नारा लगाकर सियासत में दाखिल हुई है, लिहाजा हमारी पार्टी के अंदर भी शफाफियत होना चाहिए। उन्होंने इस सिलसिले में पार्टी चेयरमैन इमरान खान को भी कन्विंस किया। यूँ इमरान खान ने अपनी सरबराही में जनवरी 2010 से लेकर दिसंबर 2012 तक स्पेशल ऑडिट का फैसला किया। ये 2 साल का ऑडिट मुकम्मल हुआ, रिपोर्ट भी तैयार हुई, मगर ये रिपोर्ट पार्टी मेंबर को नहीं दी गई। अकबर एस बाबर करीबन 2 साल ये ऑडिट रिपोर्ट्स मांगते रहे, रिपोर्ट तो ना मिली, मगर उनका पार्टी ओहदा ख़त्म कर दिया गया। ताहम उनकी पार्टी मेंबरशिप बरकरार रही। जब मुसलसल रिपोर्ट मांगने के बावजूद अकबर एस बाबर को रिपोर्ट ना मिली तो उन्होंने बतौर पार्टी मेंबर नवंबर 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक तहरीरी शिकायत यानी पेटिशन दायर कर दी। उन्होंने इस दरख्वास्त में लिखा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूं और पार्टी फंड्स के हवाले से मुतमईन नहीं हूं। कानून के मुताबिक पार्टी अपने अकाउंट्स और दीगर मामलात अपने मेंबर से शेयर करने की पाबंद है, जबकि पार्टी चेयरमैन इमरान खान ये रिपोर्ट मुझसे शेयर करने से गुरेजा हैं। उन्होंने मजीद लिखा, कानून के मुताबिक सिर्फ इनफरादी तौर पर पाकिस्तानी किसी भी सियासी पार्टी को फंड्स दे सकते हैं, मगर कोई पाकिस्तानी या फिर मल्टी नेशनल कंपनी और फिर गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी को फंडिंग नहीं कर सकते। जबकि मेरे इल्म में ये बात आई है कि पीटीआई ने ममनुआ तरीक़ों से बाहर के मुल्कों से पैसे मंगवाए हैं। अकबर एस बाबर ने अपनी शिकायत में मजीद लिखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीटीआई ULLC के नाम से अमेरिका में अपनी एंटिटी रजिस्टर्ड करवा रखी है और ये फारा अमेरिका में रजिस्टर्ड है। पीटीआई अपनी रिटर्न फारा के तहत अमेरिका में जमा करवाती रहती है। अकबर एस बाबर के मुताबिक मेरे पास सबूत मौजूद है कि पीटीआई ने गैर कानूनी तरीके से सिर्फ अमेरिका से $26 लाख पाकिस्तान मंगवाए हैं। नाजरीन, फारा यानी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट एक अमेरिकी कंपनी है और अमेरिका में जो कोई भी फंडिंग करता है उसकी रजिस्ट्रेशन ये कंपनी करती है और इस कंपनी को अमेरिकन कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। अकबर एस बाबर ने अपनी पटिशन में मजीद लिखा कि अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं वहाँ वहाँ से लाखों डॉलर्स ममनुआ तरीके से पाकिस्तान आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ममनुआ ज़राए कैसे हो गए, मसला कहाँ पैदा हुआ। अगर पीटीआई ने बाहर के मुल्कों से फंड्स लिए हैं तो इसमें गैर कानूनी क्या है, हम जानते हैं अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन से। 17 आर्टिकल का जो सब आर्टिकल 3 है वो बड़ा वाज़े तौर पे ये कहता है कि अ पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स। नाजरीन, ये था इस केस का पस मंज़र। अब देखते हैं इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है। नवंबर 2014 में ये केस दायर किया गया था, लेकिन पीटीआई फरवरी 2015 में इलेक्शन कमीशन में पेश हुई और ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमने मुल्की कवानीन के मुताबिक फ़ंड्स ट्रांसफ़र किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का मौक़िफ़ सुनने के बाद हुक्म दिया, अगर आपने तमाम फ़ंड्स कानूनी तौर पर ट्रांसफ़र किए हैं तो आप अपना रिकॉर्ड ले आएँ और अकबर एस बाबर के जमा करवाए गए रिकॉर्ड से टैली कर लें, ताकि हम मुतमईन हो सकें कि कोई गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस नहीं हुई हैं। तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड पेश करने के बजाय इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पटिशन दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन हमारा फंडिंग रिकॉर्ड और अकाउंट डिटेल्स चेक करने का अख्तियार नहीं रखता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त ये कहकर डिसमिस कर दी कि इलेक्शन कमीशन किसी भी सियासी पार्टी का फंडिंग रिकॉर्ड चेक करने का इख्तियार रखता है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने जब दोबारा कार्रवाई शुरू की तो पीटीआई ने अपने वकील शोएब शाहीन को तब्दील कर दिया और उनकी जगह नए वकील अनवर मंसूर खान, जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, के ज़रिए एक नई दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी, जिसमें 3 इतराज़ात उठाए गए। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन इस केस को सुनने की मजाज नहीं है। नंबर 2, ये पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन है, यानी ये पुरानी ट्रांजैक्शन है और ये सिलसिला अब बंद हो गया, लिहाजा दोबारा ओपन नहीं किया जा सकता। नंबर 3, अकबर एस बाबर को ये केस
کرنے کا حق نہیں ہے اور یہ پی ٹی آئی کے ایلین یعنی اجنبی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اکتوبر 2015 تک ان تینوں اعتراضات پر بحث کی اور پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور خان کے اٹھائے گئے تینوں اعتراضات خارج کر دیے اور قرار دیا کہ کوئی بھی پارٹی کسی بھی ممبر کو پروسیجرل کارروائی کے بغیر نہیں نکال سکتی، لہٰذا اکبر ایس بابر ابھی بھی پی ٹی آئی کے ممبر ہیں۔ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو ریمانڈ کر کے دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان ہدایات کے ساتھ بھیج دیا کہ پی ٹی آئی کے تینوں اعتراضات کو ایک بار پھر زیر غور لا کر فیصلہ کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے ان تین اعتراضات کو دوبارہ سننے کے لیے ایک فل بینچ تشکیل دیا اور 2017 میں الیکشن کمیشن کے اس فل بینچ نے اپنے فیصلے میں پی ٹی آئی کے تینوں اعتراضات ایک بار پھر خارج کر دیے اور کیس کی سماعت شروع کر دی۔ پی ٹی آئی نے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ بار بار نوٹسز جاری ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کے نمائندے یا وکیل الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے تو مجبوراً الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی توہین عدالت کے اس نوٹس کو لے کر ایک دفعہ پھر ہائی کورٹ چلی گئی اور کہا الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، لہٰذا یہ نوٹس معطل کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کی درخواست یہ کہہ کر خارج کر دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو توہین عدالت کی کارروائی کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ بعد ازاں عمران خان نے بابر اعوان کے ساتھ الیکشن کمیشن جا کر تحریری طور پر معافی مانگ لی جو قبول بھی کر لی گئی۔ اس تحریری معافی کے بعد الیکشن کمیشن نے 24 آرڈر پاس کیے جن میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو اپنی بینک سٹیٹمنٹ، فنانشل ریکارڈ اور ڈیٹیلز وغیرہ جمع کرنے کا کہا گیا جو جمع نہیں کروائی گئی۔ الیکشن کمیشن نے مجبوراً ڈی جی لا، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے فیڈرل سیکرٹری اور ڈی جی پولیٹیکل فینانس پر مشتمل ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی جن کا ٹاسک پی ٹی آئی کے فنڈز کی تفصیل اور اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرنا تھا جو کہ والیوم کی صورت میں ہے، یعنی اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو یہ دیکھنا تھا کہ کہاں سے آئے یہ جھمکے اور کس نے دیے یہ جھمکے۔ اس کمیٹی نے 23 سماعتیں کی اور اس دوران پی ٹی آئی نے انور منصور خان کو اپنی وکالت سے ہٹا کر ان کی جگہ بابر اعوان کو اپنا وکیل مقرر کر دیا، جنہوں نے اس کمیٹی کے دائرہ اختیار کو ایک دفعہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ کمیٹی کو فیکٹ تلاش کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے جو آئین و قانون کے عین مطابق ہے۔ کمیٹی نے پھر کارروائی شروع کی تو پی ٹی آئی نے بابر اعوان کی جگہ ثقلین حیدر کو اپنا نیا وکیل مقرر کر دیا۔ ان تاخیری حربوں کے پیش نظر مجبوراً اس کمیٹی نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے صدر کو خط لکھا کہ پی ٹی آئی کے پاکستان میں 2009 سے 2013 تک جتنے اکاؤنٹس کھولے گئے ان کی تفصیلات براہ راست الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائی جائے۔ اسٹیٹ بینک نے کیجول بینکوں سے جب ریکارڈ اکٹھا کیا تو پی ٹی آئی کے 23 بینک اکاؤنٹس برآمد ہوئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے سگنیچر سے جو رپورٹ الیکشن کمیشن کو دی تھی ان میں 8 بینک اکاؤنٹس کا اعتراف کیا گیا تھا۔ ناظرین، بے ضابطگی یہ نہیں ہے کہ 23 کی بجائے 8 اکاؤنٹ ظاہر کیے گئے، بلکہ بات اس سے کہیں آگے ہے۔ وہ بے ضابطگی کیا ہے؟ سنتے ہیں مقدمہ کے مدعی اور پی ٹی آئی کے بانی ممبر اکبر ایس بابر سے۔ کہ اکاؤنٹس نکلے ہیں اس میں ملینز اینڈ بلینز کے روپیز کے کنسیلمنٹ ہے، انلیگل پیسہ آیا ہے، پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں آیا ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ یہ میں صرف پی ٹی آئی سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو 23 اکاؤنٹ نکلے ہیں ان کو تو چھپانے کی ضرورت نہیں، ان کو خود چاہیے کہ پریس کانفرنس کر کے وہ اکاؤنٹ سامنے رکھیں عوام کے کہ جی یہ ہمارے 23 اکاؤنٹس ہیں، یہ ہم نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، ان اکاؤنٹس کو یہ لوگ یعنی اکبر ایس بابر کے مطابق پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قوانین کے مطابق کوئی پاکستانی سیاسی پارٹی پاکستان سے باہر رجسٹرڈ ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بینک اکاؤنٹس کھول سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے نہ صرف امریکہ، ڈنمارک، یو اے ای، سعودی عرب اور امریکہ وغیرہ میں خود کو رجسٹرڈ کروایا بلکہ دوسرے ممالک میں کمپنیاں بھی بنائی اور ان کمپنیوں کے ذریعے لاکھوں ڈالرز پاکستان بھی منگوائے۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کی درخواست پر اس کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت شروع کرنے کا فیصلہ دیا ہے اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم جانتے ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد سے کہ آگے اس کیس میں اب کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ثابت ہو جائے کہ یہ پارٹی فارن فنڈنگ کی بنیاد پر کھڑی ہے
اور جیسے فارن فنڈنگ کی جو ڈیفینیشن آرٹیکل 204 میں دی گئی ہے اس کے تحت پوری کر رہی ہے، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پارٹی کو کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ ناظرین، دلچسپ بات اس کیس کی یہ ہے کہ جس قانون کے تحت پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن میں یہ کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، یہ قانون خود پی ٹی آئی کے عارف علوی، شیری مزاری اور شفقت محمود نے الیکشن ایکٹ 2012 میں شامل کروایا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چند دنوں بعد موجودہ الیکشن کمشنر ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور نئے الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے حکومت اور اپوزیشن کا متفق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جو حکومت اور اپوزیشن کے ورکنگ ریلیشن ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان میں یہ ممکن نہیں کہ نیا الیکشن کمشنر مقرر ہو سکے، اور یوں یہ کیس بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جائے گا۔ چنانچہ اپوزیشن کی کوشش ہے کہ یہ کیس موجودہ الیکشن کمشنر کی میعاد مدت میں ہی پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، جبکہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ یہ کیس ابھی نہ سنا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، پی ٹی آئی، اپوزیشن یا پھر قانون۔ اس کے لیے آپ اور میں چند دن انتظار کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ نئے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔